بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام ناظرین و سامعین، تفہیم الاسلام فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج ہم توسیعی سلسلہ محاضرات کا آغاز جامعہ رضویہ احسن القرآن میں کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ محاضرات میں علوم اسلامیہ کے مختلف پہلوؤں پہ انشاءاللہ تعالی سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کا بنیادی مقصد مدارس کے طلباء کرام اور اساتذہ کرام کی خدمت میں ان موضوعات کے حوالے سے اور اپنی اسلامی علمی تاریخ کے ان پہلوؤں کے حوالے سے گزارشات پیش کرنا ہے کہ جو عام طور پر دینی مدارس کی فضا میں شناسا نہیں سمجھے جاتے اور جن پہ زیادہ پڑھنے، سننے، مطالعہ کرنے کا رجحان ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اس سلسلہ محاضرات میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز ان جلیل القدر علمی شخصیات کے تذکروں اور ان کی علمی خدمات سے کریں گے کہ جن کی نظیر ہمیں کسی بھی اور تہذیب میں اور کسی بھی اور قوم کی علمی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ مسلمانوں نے اپنے آغاز کی ابتدائی صدیوں میں اتنے بڑے علمی ذہن پیدا کیے کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو بلکہ اپنے بعد صدیوں تک انسانیت کو بہت اعلیٰ پیمانے پہ متاثر کیا، اور نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر اقوام نے بھی ان کے علوم اور ان کے معارف سے استفادہ کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ انہی شخصیات میں سے ایک جلیل القدر شخصیت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، جو اسلامی فقہ کے مدون اول ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے فقہ اسلامی کو اس کی ایک ایسی مرتب شکل دی کہ جس کو بعد میں آنے والے فقہاء نے اور بعد میں آنے والے مجتہدین ائمہ نے فالو کیا، اور اس کے نتیجے میں اسلامی شریعت کی ایک ایسی مرتب اور منظم شکل سامنے آئی فقہ حنفی کی شکل میں کہ جو صدیوں تک دنیا کے 2/3 حصے کے اہل اسلام کے ہاں ایک مروج قانون ریاست کی شکل میں کام میں آتی رہی، اس پہ عمل ہوتا رہا اور اس کے مطابق لوگوں کے فیصلے کیے جاتے رہے، اور لوگ اپنی عملی زندگی میں فقہ حنفی کی صورت میں قرآن و سنت کی پیروی کرتے رہے۔ آج بھی اگر مسلم دنیا کو دیکھا جائے تو 2/3 کے لگ بھگ افراد فقہ حنفی کی پیروی کر رہے ہیں، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے بیان کردہ اصول و فروع کی روشنی میں اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اتباع شریعت کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ گفتگو کرنے سے قبل بطور مقدمہ ہم یہ چاہیں گے کہ علم شرعی کی فضیلت، فقہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جو علم فقہ کا تاریخی سفر ہے، اس پہ ہم ایک نگاہ ضرور ڈال لیں تاکہ اگلی گفتگو کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیات جو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوئیں، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات کی شکل میں، اس میں اگر غور کیا جائے تو 5 جگہوں پہ ان 5 آیات میں علم اور اس کے متعلقات کا تذکرہ ہمیں نظر آتا ہے۔ 2 دفعہ اقرأ کے الفاظ ہیں جن کا معنی ہے پڑھیے،
ایک دفعہ اس میں قلم کا ذکر ہے جو علم کی ترویج و اشاعت کا بہت بڑا استعارہ ہے، بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ دو دفعہ لفظ علمہ یعنی سکھانے کا ان 5 آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی پہلی اسلامی وحی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیات میں ہی 5 مرتبہ علم کا اور علم کے متعلقات کا ذکر کیا جانا یہ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ اس امت کے لیے علم کی، تعلیم و تعلم کی، درس و تدریس کی اہمیت کتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنے فضل عظیم کا ذکر کیا تو اسے کس حوالے سے فضل عظیم قرار دیا؟ فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو بتا دیا، سکھا دیا، اور یہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ یعنی علم عطا کیے جانے کو، معرفت عطا کیے جانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل عظیم قرار دے رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ کی تشریف آوری کو اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر اپنا احسان عظیم قرار دے رہا ہے، تو وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اور بعثت کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک اہم ترین مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ہے کہ وہ انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائیں گے، اور ایسی شخصیت کا آنا کہ جو تعلیم اور تزکیہ کا فریضہ سر انجام دے گی، اس کی تشریف آوری کو اللہ تبارک و تعالی تمام اہل ایمان پر اپنا احسان عظیم قرار دے رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم میں اضافہ کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی کسی بھی کمال میں، کسی بھی خوبی میں اضافے کی دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا میں یہ دعا مانگنے کا حکم دیا کہ آپ یہ التجا کیجیے کہ یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ کر۔ اگر اللہ جل شانہ کے نزدیک علم سے زیادہ کوئی عالی مرتبت وصف ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ طلب کرنے کا حکم ارشاد فرماتا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم اور علم سے محروم لوگوں کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم سے محروم لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کے درمیان کوئی مساوات نہیں پائی جا سکتی۔ علم والوں کا رتبہ بے علم لوگوں سے بہت زیادہ بلند ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی گواہی کا ذکر فرمایا تو فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، والملائکہ، اور فرشتے اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم انصاف پہ قائم رہتے ہوئے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اہل علم کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ اور ملائکہ کی گواہی کے ساتھ ملا کے ذکر کیا، اور اہل علم کے رتبے کی بلندی کو اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے جو ایمان لائے اور جن کو علم عطا کیا گیا، یعنی ایمان کے بعد درجے کی بلندی اور مرتبے کی رفعت کا دار و مدار علم پر ہے۔ اور ان تمام آیات مبارکہ میں جس علم کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد ہم احادیث کی طرف متوجہ ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں جس علم کو رفعت مرتبت کا بنیادی سبب قرار دیا ہے، یقیناً یہ وہ علم ہے جو انسان کو معرفت الہی
کا حقدار بناتا ہے، حامل بناتا ہے، اور انسان کو وہ روشنی عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ خود کو پہچان سکے اور اپنے خالق اور مالک کی معرفت اور پہچان حاصل کر سکے۔ اور وہ علم دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس علم کو اپنی وراثت قرار دیا ہے، اس سے مراد وہ علم ہے۔ یہ چند آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے مختصراً فضیلت علم کے حوالے سے رکھی گئیں۔ قرآن کریم کے دیگر بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اہل علم اور علم کی فضیلت کو اور عظمت کو واضح کیا ہے۔ اب ہم کچھ احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہدایت اور جس علم کے ساتھ مجھے مبعوث کیا ہے، اس کی مثال موسلا دھار بارش کی طرح ہے، جو کسی زمین کو پہنچتی ہے، کسی زمین پہ برستی ہے، تو زمین کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کو قبول کر لیتا ہے، یعنی اپنے اندر سمو لیتا ہے اس بارش کے پانی کو، اور پھر اس سے گھاس اگتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اور اس سے انسان بھی ان پھلوں سے، ان سبزیوں سے، ان فصلوں سے، اور پھر جانور بھی متمتع ہوتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک ان میں سے زمین کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جو کچھ اگانے کے قابل تو نہیں ہے، لیکن وہ پانی کو روک لیتا ہے، اور وہاں پانی ذخیرہ ہو جاتا ہے، لوگ بھی اس سے پیتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، چرند پرند درند حیوانات وغیرہ بھی اس سے متمتع ہوتے ہیں، اور لوگ اپنی کھیتیوں اور اپنی فصلوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ تیسرا زمین کا طبقہ ایسا ہے کہ جو اس طرح کا چٹیل میدان ہے کہ نہ تو اس میں کچھ اگانے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی وہ پانی کو ذخیرہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تین زمین کی قسمیں بیان فرمائیں اور بارش کا ذکر کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح لوگوں کی بھی کئی اقسام ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے دین میں فقاہت حاصل کرتے ہیں، اس کی گہری سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انہیں بھی فائدہ دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ وہ خود بھی علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی عمل کی راہیں ہموار کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں اور اس علم سے محروم رہ جاتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کر پاتے۔ تو یہ بڑی خوبصورت مثال ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کو بارش سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح بارش کا پانی زمینی حیات کا سبب ہے، بارش نہ ہو تو نہ انسان زندہ رہ سکیں، نہ جانور زندہ رہ سکیں، زمین پہ زندگی کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ اسی طرح دلوں کی زندگی اور روحوں کی زندگی یہ اس علم کی مرہون منت ہے جو اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی فقاہت، دین کی گہری سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور امام ابو یعلا نے ان الفاظ کے ساتھ ایک اضافہ بھی روایت کیا ہے کہ اس میں حضور فرماتے ہیں کہ جو دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی جو اتنا علم بھی دین کا حاصل نہیں کرتا کہ جس سے وہ اپنے فرائض واجبات کی ادائیگی کر سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہر انسان پر پابندیاں عائد کی ہیں وہ ان کے معیار پہ پورا اتر سکے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی رستے پر چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے پر جھکا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں مغفرت کی اور بخشش کی دعا کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عبادت گزار پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہوا کرتی ہے۔ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء اپنی وراثت میں دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جس نے علم کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا انبیاء کی وراثت سے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ابن آدم فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اس کا اجر اسے ملتا رہتا ہے، اور فرمایا کہ ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جس سے نفع اٹھایا جائے، یعنی اس نے علم پڑھا دیا، آگے کتاب لکھ دی، تدریس کی، آگے علماء تیار کر دیے، لوگوں کے دینی فائدے کے لیے کچھ لکھ دیا، تو جب تک وہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا اللہ کریم اس کا ثواب اسے عطا کرے گا۔ اور تیسری چیز نیک اولاد ہے جو اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتی رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک فقیہ، ایک دین کی گہری سمجھ رکھنے والا شخص وہ شیطان کے لیے 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ شیطان کو 1000 عبادت گزار کے وجود سے وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی، وہ دشواری محسوس نہیں ہوتی جو ایک فقیہ، ایک عالم دین کے وجود سے محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جو اگرچہ اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن فضائل میں ضعیف احادیث بھی جبکہ ان کی تائید ہوتی ہو دیگر احادیث سے وہ قابل قبول ہوتی ہیں۔ اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، اور دین کا ستون فقہ یعنی دین کی سمجھ ہے، دین کا گہرا فہم ہے۔ وما عبد اللہ بشیء افضل من فقہ فی الدین، اور دین کی فقہ حاصل کرنے سے بڑھ کر اللہ کی کوئی عبادت نہیں، اس سے بڑا کوئی اور عمل نہیں کہ انسان دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، اس لیے کہ تمام عبادات کی صحیح ادائیگی صحیح علم کے اوپر منحصر ہے۔ اگر دین کی سمجھ نہیں ہوگی تو پھر وہ دین کے تقاضوں کو کیسے پورا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ اکرام 2 گروہوں میں منقسم تھے اور بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک گروہ ان میں سے دین پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے میں مشغول تھا، اور دوسرا گروہ دعا مانگ رہا تھا اور ذکر الہی میں مشغول تھا۔ تو حضور نے فرمایا، کلا المجلسین الی خیر، دونوں مجلسیں بہت اچھی ہیں، بہت عمدہ کام کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ ایک طرف جو ہیں یہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اس سے دعا کر رہے ہیں، اور یہ تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں اور جاہلوں کو فقیہ بنا رہے ہیں۔ فرمایا یہی افضل ہیں، وبالتعلیم ارسلت، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر ہی مبعوث کیا ہے، میرا جو فرض منصبی ہے بنیادی وہ تعلیم ہے، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھانے پینے کے لیے لے لیا کرو، کچھ کھا پی لیا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ تو فرمایا وہ ذکر کے حلقات ہیں۔ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو ذکر کے حلقات کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جب انہیں کہیں حلقہ ذکر مل جاتا ہے تو وہ اسے ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں سے۔ اسے خطیب بغدادی نے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں اگرچہ بظاہر حلق الذکر، ذکر کے حلقات کا ذکر ہے، لیکن حضرت عطا رحمہ اللہ تعالی جو تابعین میں بہت بلند رتبہ شخصیت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس حدیث میں ذکر کے جن حلقات کا ذکر ہے اس سے مراد مجالس الحلال والحرام، اس سے وہ مجلسیں مراد ہیں کہ جن میں لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی جائے۔ کیف تشتری و تبیع و تصلی و تصوم و تنکح و تطلق و اشباہ ھذا، کہ جس میں یہ بتایا جائے کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل سکھائے جائیں، اور اسی طرح عملی زندگی کے احکام جن میں سکھائے جائیں۔ تو حضور نے حلق الذکر ان کو فرمایا کہ جن میں بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا سلیقہ انسان سیکھ سکے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم کی طلب نفلی عبادت سے افضل ہے۔ ایک آدمی نفلی عبادت میں مشغول رہتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، تو فرمایا کہ اس سے افضل یہ ہے کہ وہ علم دین کے حصول میں مشغول ہو، اور فرمایا کہ فرائض کے بعد کوئی بھی کام
نیکی کا جو ہے وہ علم کی طلب سے افضل نہیں ہے۔ فرائض و واجبات کی پابندی کے بعد سب سے افضل شغل جس میں آدمی اپنے آپ کو مصروف کر سکتا ہے وہ طلب علم ہے۔ آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر باعمل فقہاء اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر کائنات میں کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں۔ اللہ کی محبوبیت اور اللہ کے قرب کے حقیقی سزاوار اور مستحق وہی لوگ ہیں کہ جو فقہاء ہیں اور پھر عاملین ہیں، اپنے علم پر عمل کرنے والے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ علم کی اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہوگی کہ جس کے پاس نہیں بھی ہوتا علم تو دعویٰ وہ بھی یہی کرتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، یعنی جو اس سے محروم ہے اس کی نظر میں بھی علم کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ وہ بھی جاہل کہلوانا پسند نہیں کرتا، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ ایسے القاب لگانا پسند کرتا ہے کہ لوگ اسے عالم سمجھیں۔ تو جس چیز کا نہ ہونا اتنی بڑی محرومی ہو کہ آدمی اس کے نہ ہونے کے باوجود یہ ظاہر کرنا پسند نہ کرے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، اس کا رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اور فرمایا کہ علم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر کوئی عالم نہ بھی ہو اور اس کی طرف علم کی نسبت کر دی جائے، علامہ صاحب کہہ دیا جائے، تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، اسے بھی فرحت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ علم کتنی فضیلت والی چیز ہے۔ اور فرمایا حضرت علی نے کہ جہالت کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس میں جہالت ہوتی بھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو جاہل کہلوانا پسند نہیں کرتا، اس سے براءت کو پسند کرتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگو علم سیکھو، اس لیے کہ اللہ کی خاطر اگر تم علم سیکھو گے تو تمہارے دل میں خشیت الہی پیدا ہوگی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ علم کا طلب کرنا کہ جو عبادت ہے، علم کا مذاکرہ اللہ کی تسبیح ہے، علم کے بارے میں چھان بین کرنا، تحقیق کرنا، یہ بھی ایک نوعیت کا جہاد ہے۔ اور پھر سیکھنے کے بعد یہ علم ان کو سکھا دینا کہ جو علم نہیں رکھتے، یہ صدقہ ہے۔ اور اگر اپنے اہل و عیال کو سکھایا جائے تو یہ قرب الہی کا بہت بڑا زینہ ہے۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء کرام کے سب سے زیادہ قریب اپنے درجے اور مرتبے کے لحاظ سے اہل علم اور اہل جہاد ہوں گے، علماء اور مجاہدین، غازی، یہ لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کے سب سے قریب ہوں گے۔ علماء اس لیے کہ انہوں نے لوگوں تک وہ پیغام پہنچایا جو انبیاء کرام اور رسل لے کر آئے، اور اہل جہاد اس لیے کہ انہوں نے اس پیغام کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کیں جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے ذریعے شریعت کی صورت میں، شکل میں لوگوں کو عطا کیا تھا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے بلند درجہ اس طبقے کا ہے کہ جو اللہ اور لوگوں کے درمیان وسیلہ ہے، یعنی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری سکھاتا ہے، تو اس طرح وہ لوگوں کے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنا ہوا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ فرمایا ہم الرسل والعلماء، وہ رسول کرام، انبیاء کرام ہیں، اور ان کے بعد پھر علماء ہیں۔ رسولوں اور نبیوں کے ذریعے اللہ کا پیغام خلق خدا تک پہنچتا ہے، اور پھر انبیاء کرام کے بعد علماء نے پہلے زمانوں میں بھی اور اس آخری امت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پیغام کو نسل در نسل آگے پہنچانے کا اہتمام کیا۔ ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کی مثال اس زمین میں اس طرح ہے جس طرح آسمان میں ستارے ہیں۔ اگر ستارے نہ ہوں، بادل چھائے ہوئے ہوں، رات کا وقت ہو اور سمندر میں یا خشکی پہ سفر کرنا ہو تو ستاروں سے ہی رہنمائی لی جاتی تھی اور انہی کی رہنمائی میں سفر کیا جاتا تھا۔ تو اگر آسمان پہ بادل چھا جاتے تو سفر کرنا ممکن نہ رہتا۔ فرمایا اگر زمین پہ اہل علم موجود ہوں گے تو ان کا وجود بھی چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہے، ان کی روشنی میں لوگ اللہ کی اطاعت کا سفر طے کریں گے، اور اگر وہ نہیں رہیں گے تو لوگ حیران رہ جائیں گے اور ایک مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے اور اس سفر میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔
سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ جو عالم بھی ہیں صوفی بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے انبیاء کی مجالس کا منظر دیکھنا ہو وہ علماء ربانیین کی مجالس کو دیکھ لے۔ ان کی پاکیزہ مجلسیں اور ان کے پاکیزہ حلقات جن میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور جن میں تعلیم و تعلم کا فریضہ سر انجام دیا جا رہا ہے، یہ انبیاء کی مجلسوں کی یاد دلاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ان کی مجالس کو دیکھ کر انبیاء کی مجالس کی یاد تازہ ہوتی ہے تو یہ انبیاء کے وارث ہیں، پھر ان کی قدر و منزلت کو پہچانو اور انبیاء کا نائب اور وارث ہونے کے ناطے ان کی تعظیم اور تکریم کو اپنا شعار بناؤ۔ یہاں تک اپنی گفتگو کے پہلے حصے میں ہم نے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور اکابر امت کے اقوال کی روشنی میں علم شریعت، علم دین، علم فقہ کی فضیلت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ انشاءاللہ تعالی اسی سلسلہ کلام کے اگلے حصوں میں ہم علم فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریفات اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی تک اس کا جو علمی سفر ہے اس پہ اپنی گفتگو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصی زندگی، ان کی علمی خدمات، فقہ حنفی کے بنیادی اصول، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اصول اجتہاد و استنباط جن کی بنیاد پر انہوں نے قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے فقہ اسلامی کا یہ ذخیرہ ترتیب دیا، اور پھر جو ان کے عہد کے اہل علم تھے محدثین، مفسرین، فقہاء، ان کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا تأثرات تھے، اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جو ایک بہت بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اجتہاد کرتے ہیں، اور معاذ اللہ حدیث کو ترک کر کے وہ اپنے اجتہاد کو اور اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔